بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا جو اعلان کیا تھا، لوگ تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں، پبلک نے تو جا کے جیلیں نہیں بھرنی ہیں، نہ ان کے کارکن تیار ہیں۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لیڈر ضرور جیل پہنچ جائیں گے، اور وہ صرف ایک وجہ سے، وہ کوئی اس میں سیاسی تحریک نہیں ہے، کوئی حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے ہیں، وہ عوام کے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہے، کسی چیز پہ نہیں، صرف ایک وجہ سے، جو عمران خان کا ایجنڈا ہے، جو ان کی پارٹی کا ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا ہے اس ملک میں لوگوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا، ادارے کے خلاف اشتعال پیدا کرنا، اور لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور لڑائی کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، یہ ویسے تو عمران خان صاحب تو بڑی دیر سے کر رہے تھے، جب سے ان کی حکومت گئی 9 اپریل سے انہوں نے یہی کوشش کی، مسلسل یہی کوشش کی، لیکن خاص طور پر جب شہباز گل صاحب والا واقعہ ہوا، جس میں انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا کہ بریگیڈیئر اور اس سے نیچے کے جتنے آفیسرز ہیں وہ اور ان کی فیملیز عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ اپنے سینئرز کی بات نہ سنیں، ان کی بات نہ مانیں، مطلب وہ ایک بغاوت پیدا کرنے کی جو کوشش تھی، اور یہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ عمران خان صاحب کی قیادت میں پوری پارٹی کا یہ پلان ہے کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے، لیکن بہرحال ابھی تک تو وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، سسٹم ہے، انہوں نے اپنی چیزوں کو مینیج کیا ہے۔ اس میں جو ایکس سروس مین سوسائٹی تھی اور دیگر جو فوجی سینئر فوجی تھے ریٹائرڈ، ان کے حوالے سے بھی بڑی کارروائی ہوئی، ان کو بلایا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، ایون ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوئی ہے، انہیں وہ سزائیں ہو جاتی ہیں نا کہ ان کی کوئی مراعات روک لینا، اس طرح سے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ سارا کچھ کیا تاکہ لوگ یہ جو نفرت والی کیمپین تھی وہ نہ چلے۔ لیکن عمران خان صاحب کو کون سمجھا سکتا ہے؟ ان کے ساتھی اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں، اور ملک سے دشمنی کے حوالے سے وہ شوکت ترین صاحب والی بہت بڑی مثال موجود ہے، جس میں شوکت ترین صاحب پنجاب کے اور کے پی کے صوبائی وزراء کو اس بات پر تیار کر رہے تھے کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں تاکہ پاکستان کے لیے جو پروگرام ہے آئی ایم ایف کا وہ رک جائے۔ خیر، ایک طرف وہ تھا، دوسری طرف فوج کے خلاف کیمپین جو عمران خان صاحب خود تو چلا رہے ہیں، لیکن ان کے دوست سارے چلاتے رہتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب بھی نا تھوڑا سا ٹوئسٹ دیتے ہیں اس حوالے سے، حالانکہ وہ خود کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے ہیں، مطلب یا ان کا خاص بندہ کہتے ہیں۔ تو اب جو کمال کیا کل، وہ اعظم سواتی صاحب نے کیا۔ اعظم سواتی صاحب آپ کو پتہ بڑے خاص بندے ہیں عمران خان صاحب کے، اور وہ بڑے فائدے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ اس قسم کا ہے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے $5000 کا نوٹ بنا کر عطیہ میں دے دیا تھا عمران خان صاحب کو۔ مطلب کمال ہے نا، ویسے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستانی روپیز میں کوئی 50 لاکھ کا نوٹ بنا لے، تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 2 نمبریوں میں وہاں جہاں $100 سے اوپر کا کوئی نوٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے $5000 کا نوٹ بنا کے دے دیا۔ یہ وہ اعظم سواتی صاحب ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو تو شاید اسی قسم کے لوگ پسند ہیں، ان کو لگتا ہے وہ جو ماہر ہے نا۔ پھر عمران خان صاحب نے خود بھی فائنینشیل حوالے سے اس طرح کے بہت سے کام کیے ہوئے ہیں، وہ جو فورن فنڈنگ کیس اور ممنوعہ فنڈنگ کیس میں چل رہا ہے۔ تو اب اعظم سواتی صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا وہ یہ تھا ان کا کل، کہ انہوں نے کہا کہ کتنی دیر تک امپورٹڈ حکومت کو جو کرمنلز ہیں اور ان کے ماسٹرز، جو کہ 5 یا 6 ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، یعنی جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کے ماسٹرز، ان کے بڑے، ان کو سپورٹ کرنے والے، وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں 5 یا 6، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کتنی دیر تک یہ اس کو چلا لیں گے امپورٹڈ گورنمنٹ کو۔ یہ وہ ان کا ٹویٹ ہے اعظم سواتی صاحب کا، اور اس کے پوچھتے کہ آپ نے اعتزاز احسن کو سنا ہے؟ اور میں وش کرتا ہوں، میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب مجھے اگر اجازت دیں تو میں سیدھا گیٹ نمبر 4 پر آؤں راول پنڈی میں، اور چیلنج کروں ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اعظم سواتی صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر ہے جو سینئر جنرلز ہیں ان میں کوئی 5-6 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، اور اعظم سواتی صاحب جا کر گیٹ پر کھڑے ہو کے انہیں چیلنج کریں گے۔ بڑی بات ہے۔ اصل میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا بھائی، اپنے کرنا تھا تو چلے جاتے نا، آپ کو کون روک رہا تھا؟ اور عمران خان صاحب سے اجازت لینے کے لیے آپ کو ٹویٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ عمران خان صاحب سے روز ملتے ہیں، فون کریں اور عمران خان صاحب سے اجازت لیں اور چلے جائیں۔ کوئی اجازت نہیں چاہیے انہیں عمران خان سے، نہ انہوں نے یہ کرنا ہے۔ وہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، وہ اس ملک کے عوام کو یہ غصہ دلا رہے ہیں، ان میں یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ جا کر اس گیٹ نمبر 4 کے سامنے کھڑا ہو جائیں۔ یہ ان کی ساری جو ٹوٹل پالیسی ہے، ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے، اس کام کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور انہوں نے دوسرا جو ٹویٹ کیا اس میں وہی کہ جی جو کرپشن ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا، اور یہ سارا جو لوگوں کو ریلیف ملا کل شہباز شریف صاحب کو اور ان کے بیٹے کو جو بری کیا گیا، تو اس پر وہ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں باجوہ صاحب پر۔
یار عدالتوں سے روز آپ کو بھی ریلیف ملتا ہے, عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے, تو اس کے لیے کس پر الزام لگایا جائے؟ ٹھیک ہے, آپ اس کام کے لیے باجوہ صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہنچ جاؤں گا گیٹ نمبر 4 کے سامنے جا کر احتجاج کروں گا, انہیں چیلنج کروں گا. تو آپ یہ جو لوگوں کو اشتعال دلا کے اس ملک میں فساد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اس ملک میں ہنگامہ آرائی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ جہاں جو تھوڑی بہت وہ تھی نا سپورٹ تھی عمران خان صاحب کی, وہ ختم ہو چکی ہے, وہ اب نہیں چلنی. اچھا پھر اس کو سب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, اس پر کیس ہو گیا, ایف آئی اے نے, سائبر کرائم ونگ نے ان پہ اداروں کے خلاف اور سینئر لوگوں کے خلاف اشتعال دلانے کے حوالے سے ایف آئی آر کی اور انہیں گرفتار کر لیا. آج انہیں عدالت میں پیش کیا, ان کا ریمانڈ ہو گیا اور وہ جیل بھیج دیا انہیں. تو عمران خان صاحب ایز یوزول انہوں نے کہا, عمران خان صاحب نے خطاب میں بتا دیا کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے ننگا کر کے. یہ وہی الزام ہے جو اس سے پہلے وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے لگا چکے ہیں. اچھا شہباز گل صاحب بھی کمال کرتے ہیں, وہ جب خود پکڑے گئے تھے تو چیخیں مار رہے تھے, رو رہے تھے, انہیں سانس نہیں آ رہا تھا. آپ کو ویڈیو یاد ہوگی جب وہ چل رہے تھے, انہوں نے وہ ماسک لگایا ہوا تھا, آکسیجن ماسک, اور وہ جس طرح سے بتا رہے تھے ممکن ہے ان کی طبیعت خراب ہوگی, بالکل ممکن ہے, کسی کی بھی طبیعت کسی بھی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے. لیکن وہ شخص جس کے یہ حالات ہو گئے تھے, آج وہ یہ کہہ رہے ہیں, شہباز گل صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بزرگ آدمی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کی جگہ مجھے گرفتار کر لیں. او بھائی جان, آپ اس پہ ضمانت نہ کراتے اور اندر گرفتار رہتے, پھر مطلب اتنی بہادری ہے یا اتنا آپ کو شوق ہے گرفتار ہونے کا کسی کی جگہ پہ, تو آپ ضمانت ہی نہ کراتے, یا پہنچ جائیں تھانے جائیں نا. ٹویٹر پہ کیا کام ہے یار, صرف اور صرف لوگوں کو اشتعال دلانا, صرف لوگوں سے ہمدردی حاصل کرنا اور یہ کوشش کرنا کہ کسی طرح لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں. وہ 25 مئی کے ایک ناکام تجربے کے بعد, جو کہ عمران خان صاحب جس سے شدید مایوس ہوئے ہیں, جو سب کے سامنے ہے نا, وہ خود بھی کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے پنڈی والوں سے وہ امید نہیں تھی. اصل میں تو وہ پنڈی والے رونا اس کا روتے ہیں, وہ جو گیٹ نمبر 4 یہ آج انہوں نے کہا نا, اصل میں عمران خان صاحب کا رونا وہاں سے ہے. انہیں وہاں سے جو امیدیں تھیں, وہ جو انہوں نے خواب سجائے ہوئے تھے سہانے کے, ادھر سے انہیں کوئی وہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور وہاں سے کوئی سپورٹ آئے گی, وہ نہیں ملی. وہ پنڈی بوائز کا جو رونا ہے نا, ان کا اصل میں ادھر سے ہے. خیر انہوں نے راول پنڈی والوں پہ, عام عوام پہ الزام لگا دیا, لگاتے رہے, آپ کے لیے لوگ نہیں نکلیں گے. آپ صرف یہ اشتعال دلا کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح, یہ اعظم سواتی صاحب نے بھی یہ جو ڈرامے بازی کی ہے, جو انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں, یار اس طرح کیسے ایک مہذب معاشرے میں ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں جی پہلے والی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جو پہلے اقتدار میں رہی اور اب پھر ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, وہ بھی تو فوج کے خلاف بات کرتے تھے. وہ فوج کے خلاف کیا بات کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ فوج کا پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے, فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ فوج کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے, اور صرف ایک کام کے لیے کہ عمران خان کو کسی طرح حکومت میں لے آئے. پتہ کیا سائنس ہے یار, کیا لاجک ہے, کیا منطق ہے یہ کہ فوج آ جائے. اور جو انہوں نے کلیئر کٹ ان کا وہ موجود ہے, ریکارڈنگ موجود ہے کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کو اس لیے روکنا چاہتا تھا تاکہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ آئے. یعنی عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. یہ بندہ جمہوریت کی باتیں کرتا ہے, یہ ہمیں ویسٹرن جمہوریت کی, اور ہمیں سناتا ہے کہ میں جمہوریت کو اور میں یورپین سے زیادہ یورپ کو جانتا ہوں. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں عمران خان صاحب نے وہاں پہ یورپ میں گزاری ہوئی ہیں, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں. تو اب یہ جو شہباز گل صاحب اور یہ سب لوگ کر رہے ہیں, اچھا یہ پورا ایک ٹولہ ہے جو انہیں عمران خان صاحب کو یہ اشتعال دلا کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو ان کے لیے خودکشی کا باعث بنے. ایک کانسیپٹ یہ ہے. لیکن اصل میں مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے, عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے, اور وہ بھی عمران خان صاحب کا اپنا نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں کس نے دیا ہوا ہے. وہ پھر ہمیں بات یاد آتی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی اور حکیم سعید صاحب کی. یہ دو بزرگ شخصیات ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب اور حکیم سعید صاحب, جنہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے اس ملک کی تباہی کے حوالے سے. وہ وزیر اعظم انہیں بنایا جائے گا, 20-25 سال پہلے کی باتیں یار, اور اس کے ذریعے وہ یہ ایجنڈا پورا کریں گے. تو آج عمران خان صاحب کی باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعی, مطلب میں اس وقت کنونس نہیں تھا, میں حکیم سعید صاحب کی بڑی عزت کرتا تھا, ہمارا بہت اچھا ان سے بڑا قریبی تعلق تھا, ایک طرح سے فیملی ریلیشن شپ بھی رہا ہمارا. ان کے بچوں کے جو پروگرامز ہوتے تھے اس حوالے سے. ڈاکٹر اسرار صاحب وہ ایک مذہبی شخصیت ہے جن کو جب میں نے مذہب کے حوالے سے پڑھنا شروع کیا, ایون اسکول ایج میں, تو سب سے پہلے ان کی کتابوں سے شروع کیا. تو یہ دونوں بزرگ شخصیات, لیکن ان کے اس پوائنٹ آف ویو کو میں بائی نہیں کرتا تھا. میرا خیال تھا یار یہ سیاسی کیسے ایسا ہو سکتا ہے, اور یہ شخصیات جو ہیں چونکہ یہ پولیٹیکل شخصیات نہیں ہیں, انہیں جو بھی خبر ملی ہے ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن آج لگتا ہے کہ ان دونوں کی خبر ٹھیک تھی.
مطلب ان کا صرف ایجنڈا یہ ہے کہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا. اور آج بھی جو عمران خان صاحب نے خطاب فرمایا اس میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کہا کہ جو NRO دے رہے ہیں لوگوں کو وہ غدار ہے. اچھا NRO کس نے دیا یار؟ NRO ایک ہوا تھا جس میں وہ تمام لوگ جو اس میں شامل تھے، شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر پارٹیوں کے، جو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مشرف صاحب نے دیا تھا جن کے عمران خان صاحب پولنگ ایجنٹ تھے. ان کے خلاف تو بات نہیں کرتے. اچھا ہمیں کہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں بہادر بنے اور آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اور خود نام لیتے ہوئے کسی کا بھی ڈرتے ہیں. بات کریں نا، کھل کے بات کریں کہ کس کا ہے. اچھا پھر ڈرنا نہیں ہے، لوگ جیلیں بھرتے ہیں اور خود جو ہے وہ ضمانتیں کراتے پھر کہتے ہیں میں روز ضمانت کرانے گیا. تو کیوں ضمانت کراتے ہیں یار آپ؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، میں نے بیگ تیار کر لیا ہے. وہ حضور والا جیل جانے کے لیے بیگ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کوئی پکنک پہ نہیں جائیں گے جس دن آپ جیل جائیں گے. جس دن آپ جائیں گے اس دن آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہوتی ہے جیل. آپ نے ابھی مذاق بنایا ہوا ہے. آپ ایک دفعہ گئے تھے نا، 4 دنوں میں آپ کی ایسی کی تیسی پھر گئی تھی، دوڑ پڑے تھے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، میں نے تو خود دیکھا ہوا عمران خان صاحب کو مشرف دور میں، یہ اپنے گھر میں جب انہوں نے باہر نکلنا تھا، مارچ کرنا تھا اور پتہ یہ چلا کہ پولیس آ گئی انہیں گرفتار کرنے کے لیے، تو مطلب وہ عجیب سے ان کی کیفیت تھی. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کر. 10 بندوں سے بار بار وہی بات پوچھے جا رہے تھے، یار میں باہر نکلوں اور گرفتاری دے دوں یا چھپ کے بھاگ جاؤں. یہ ان کے ٹوٹل وہ تھی کوشش تھی. اور پھر ہم نے ان کی بھاگتے ہوئے کی وہ تصویریں سب نے دیکھی ہوئی ہیں، دیواریں پھلان کے جو بھاگے تھے نا. تو یہ شخص آج ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں، اس ملک میں فساد ہو، لوگ فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور وہ جو ایک ادارہ ہے جس میں ڈسپلن ہے، جس میں نظم و ضبط ہے، اور وہ ادارہ جو یہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آرمی چیف نے بڑا کلیئر بار بار کہہ دیا. ابھی کاکول اکیڈمی میں انہوں نے کیڈٹس کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، ان کا اپنے سیاست کو اور وہ جو سیاسی ادارے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا DG ISI وہ ہے جو پہلے دن سے اس نے کہا میری کوئی تشہیر نہیں ہوگی، مجھے کوئی پبلسٹی نہیں چاہیے، میرا نام نہیں آنا چاہیے کئی بھی چیزوں میں نا. اپنا کام کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو صرف یہ تکلیف ہے کہ فوج میں جو سینئر جنرلز ہیں وہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں، جس میں آج بھی انہوں نے تقریر میں بار بار یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیوٹرل ہونے سے منع کیا. او بھائی ان کے حلف میں لکھا ہوا ہے، وہ جو حلف اٹھاتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نیوٹرل رہنا ہے، انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لینا ہے، ان کی سرٹن ڈیوٹیز ہیں، انہوں نے وہ کرنی ہے. اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں آ جائیں اور کسی بھی طرح عمران خان صاحب کو اٹھائیں، کندھوں پر بٹھائیں اور لا کے مسند اقتدار پہ بٹھا دیں. عمران خان صاحب یہ خواب ایک دفعہ آپ کا پورا ہو چکا ہے. وہ آپ کا، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کا داؤ لگ گیا ہوا ہے، چلے یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے. یہ بار بار یہ داؤ نہیں لگتے ہیں، وہ ایک دفعہ آپ کا لگ گیا ہے، آپ کو کر دیا تھا. 2018 میں جس طرح سے ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اچھا پھر خود کہتے ہیں کہ 3.5 سال میں ذمہ داری تو میری تھی، سامنے میں تھا، اقتدار میرے پاس نہیں تھا، اتھارٹی میرے پاس نہیں تھی. او بھائی کیوں ہوتی ہے آپ کے پاس اتھارٹی؟ آپ وزیر اعظم بنے نہیں تھے، آپ کو بنایا گیا تھا، تو جنہوں نے بنایا تھا اتھارٹی ان کے پاس رہنی تھی. بڑی سیدھی سی بات ہے. تو اب پھر آپ اسی طرح سے چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح آپ کو لے آئیں، یہ کام نہیں ہونا. عمران خان صاحب سیاسی میدان میں آئیں، سیاسی قوتیں اب آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے. اب مقابلہ ہوگا میدان میں. جب مقابلہ ہوگا نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہ 16 والا الیکشن، اس سے کسی حد تک پکچر کلیئر ہو جائے گی. اور پھر اگلے سال جو قومی الیکشن ہونا ہے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے جو منشور ہے، جو مینیفیسٹو ہے، جو ان کے پلانس ہیں، اس کے مطابق ووٹ دینے ہیں. اور اس سے پتہ چلے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ آپ کی یہ جو ڈرامے بازی ہے، یہ جھوٹ کا آپ نے جو ایک محل کھڑا کیا ہوا ہے، قطب مینار بنایا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں اس پر کریں گے، یا لوگ یہ سوچیں گے کہ آپ نے کیا پرفارم کیا، آپ کے کیا وعدے تھے اور دیگر پارٹیوں کے پاس کیا پلان ہے، اس کے مطابق ووٹ دیں گے. تو یہ الیکشنز میں پتہ چل جائے گا. شکریہ.